سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي. ابھی ہم آسٹریا سے انٹر ہو رہے ہیں ہنگری میں، اور میرے خیال میں انٹر ہو گئے ہیں، بارڈر ہم نے کراس کر لیا ہے، اور ابھی ہم ہنگری کے حدود میں ہیں۔ یہ رائٹ سائڈ پہ پارکنگ ہے اور اس سائڈ پر یہ ہنگری کی طرف راستہ ہے۔ یہ تقریباً آلموسٹ کچھ 50-60 کلومیٹر تک ہم آسٹریا کے اندر آئے ہیں اس بارڈر تک، اور ابھی کچھ 170 کلومیٹر ہم ہنگری کے اندر سفر کریں گے بوداپیسٹ تک۔ تو بارڈر کراس کرنے کے بعد آلموسٹ 175 کلومیٹر جو ہے یہ پھر ہنگری اور آسٹریا بارڈر سے لے کے بوداپیسٹ تک راستہ ہے۔ تو آپ کو نظر آیا ہوگا ہم ہنگری میں کراس کرتے وقت ایک پولیس والا صرف کھڑا تھا یا دو، اور باقی یہ سچ کچھ خاص لکھا نہیں ہوا تھا۔ یہ اسپیڈ لیمٹس ہیں ڈفرینٹ گاڑیوں کے، کیونکہ کنٹری چینج ہو گئی ہے تو اب یہ ڈفرینٹ اسپیڈ لیمٹ ہے، اور اب یہ لینگویج چینج ہو گئی ہے۔ اوپر یہ ابھی ہنگیرین لینگویج، جگہ جگہ جتنے بھی سائن بورڈز ہیں اس کے اوپر ہنگیرین لینگویج ہے، اور اس کے ساتھ نیچے انگریزی زبان میں بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ یہاں سے گل بابا کے مزار کا احاطہ شروع ہوتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ ملحقہ روز گارڈن ہے جس کے اندر مختلف قسم کے پھول کاشت کیے ہوئے ہیں، اور یہ کافی بڑا ایریا ہے، اور اس کی کنڈیشن کو دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی زیادہ پرانی عمارت نہیں ہے بلکہ نئی ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ کے اندر اس کی کئی دفعہ تعمیر نو کی گئی ہے، اور جو ریسنٹ ہسٹری کے اندر 2018 میں رجب طیب اردگان نے اس کی تعمیر نو کی تھی، رینوویشن کا کام مکمل کیا تھا، اور پھر 2018 میں 4 سال پہلے رجب طیب اردگان اور جو ہنگری کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے مل کر اس کا افتتاح کیا تھا۔ وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح تو آپ کو بتاتے چلیں کہ گل بابا جو ہے یہ ان 3 صوفیاء کرام میں سے ہیں جو کہ ادھر ہنگری کی سرزمین میں دفن ہیں، اور آپ سب کے علم میں ہوگا کہ 1541 سے لے کے 1686 تک تقریباً لگ بھگ 150 سال عثمانی افواج یا عثمانی خلافت نے یہاں پر حکومت کی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو عثمانی سلطان تھے سلیمان دی گریٹ کے نام سے مشہور تھے، تو وہ جب آئے ہنگری کے اندر تو یہ جو گل بابا ہے یہ ان کے ساتھ تھے اس جنگ کے اندر، اور اسی جنگ کے اندر یہ شہید ہوئے، اور پھر انہوں نے ان کو یہاں پر دفن کیا۔ زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح سبيل. گل جو ہے یہ پھول کو کہتے ہیں، اور ان کو ان کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ یہی بتائی جاتی ہے، لیکن ان کا اصل نام جعفر تھا، اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ ان 3 صوفیاء کرام میں سے تھے۔ ایک اور صوفی ہیں جو اسی سرزمین کے اندر دفن ہیں، ہنگری کے دارالخلافہ بوداپیسٹ سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے پیکس سٹی، تو ادھر ادریس بابا دفن ہے، اور تیسرے جو ولی ہیں ان کے مزار کی نقوش ابھی ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ اگر آپ اس کو دیکھیں یہ ڈوم ہے، ڈوم کے نیچے یہ قبر ہے، اور ادھر کچھ قرآن پاک بھی پڑے ہوئے ہیں، اور یہ قبر کے سرحانے آپ کو ٹوپی یا جو ٹربن پگڑی ہے وہ نظر آئے گی، جو کہ ایک ترک کلچر کی نشانی ہے۔ ترکی میں بھی جتنے بھی قبور ہیں ان سب کے سرحانے جو ہے اس طرح کی ٹوپیاں یا پگڑیاں رکھی ہوتی ہیں۔ یہ جو اس کے ارد گرد بڑا سارا کورڈ ایریا ہے مزار سے ہٹ کر، اور یہ کافی اونچائی پر ہے، یہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی چٹان کے اوپر یا کسی پہاڑی کی چوٹی کے اوپر ہے، اور پھر اس کے اوپر ڈیفرنٹ پوائنٹس بنائے گئے ہیں،
یہ ہم ایک پوائنٹ کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر، اور یہ ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں جہاں سے پورے مزار کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور مزار کے ساتھ جتنا کورڈ ایریا ہے احاطہ اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور پوری سٹی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کو مزار کے اوپر ایک یہ ہلال کا نظر آ رہا ہے نشان، یہ عثمانی خلافت کے دور کی نشانی ہے، اور ان کے جھنڈے کے اوپر اس طرح کے نشان ہوتے تھے، اور ابھی ترک جھنڈے کے اندر بھی جس طرح پاکستان کے جھنڈے کے اندر ہلال ہے اسی طرح ترک جھنڈے کے اندر بھی ہے، تو یہ اس کی ایک نشانی ہے جو ابھی تک موجود ہے۔ اور اس جگہ کی سن 1686 کے قریب ہبسبرگ جو ڈائنیسٹی ہے جرمنی کی، انہوں نے ادھر حملہ کیا تھا ہنگری کے اوپر، اور اس کو قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے اس مزار کی جگہ کو نہیں چھیڑا، اس کو ایز اٹ از رکھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی شہادت کے بعد اس جنگ کے اندر جب عثمانیوں کا ادھر اقتدار قائم ہوا ہنگری کے اندر، بداپست کے اندر، تو پھر انہوں نے ان کا ایک چھوٹا سا یہ مزار بنایا، اور پھر اس کی رینوویشن جو ہے وہ سن 1900 کے قریب ہوئی، اور دوسری رینوویشن پھر جیسے میں نے کہا 2018 میں ہوئی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ 1960 کے قریب یہ جو مزار ہے اور اس سے ملحقہ جو علاقہ ہے یہ سارا ترکی کی ملکیت میں آ گیا، اور ابھی بھی اس کو چلانا، اس کی ساری چیزوں کا خیال رکھنا، اس کو ایڈمنسٹر کرنا اور اس کو دیکھنا یہ ترکی کی حکومت کرتی ہے۔ یہ انہوں نے اس مزار کے نیچے سائٹ پہ ایک تاخانہ ہے انڈر گراؤنڈ، ادھر انہوں نے ایک میوزیم ٹائپ بنایا ہے جس کے اندر عثمانی خلافت کے دور کے یا ترک کلچر کے یا اسلامی تہذیب کی کچھ چیزیں انہوں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں، اور کچھ ہر چیز کے ساتھ تاریخ بھی لکھی ہے، اور یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کو کھدائی کے دوران یا اس کی رینوویشن کے دوران ملی تھی، وہ انہوں نے اٹھا کے ادھر رکھ دی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے سمبولیکلی ایک تہذیب کی نشانی کے طور پر، جس طرح ترک تہذیب ہے، جس طرح مسلمانوں کی تہذیب ہے، اس کی نشانی کے طور پر انہوں نے لا کر ادھر رکھی ہیں، اور جتنے بھی وزٹرز ہیں وہ آ کر ادھر اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو تسبیح وغیرہ اور کچکول جو ہمارے ہاں صوفیائی، جدھر بھی صوفیاء کی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ نشانی کے طور پر یہ چیزیں ان جگہوں پہ اکثر نظر آتی ہیں، تو یہ چیزیں انہوں نے پریزرو کی ہیں، ادھر سیو کی ہیں، اس دور کے کچھ نوادرات ہیں، کچھ جو صوفیاء کرام سے متعلق، جیسے پگڑی ہو گئی، جیسے ٹوپی ہو گئی، کیسے جو ہے خلفاء جو پگڑیاں پہنتے تھے یا جو ان کے مریدین تھے وہ کس قسم کی ٹوپیاں پہنتے تھے، تو اس سب کی نشانیاں وہ ادھر رکھی ہوئی ہیں، اور بیچ میں اس گل بابا کے مزار اور اس احاطے نے یہ تو محفوظ رہا پورے دور کے اندر، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جب 1686 میں ہابسبرگ ڈائنیسٹی نے اس کو فتح کیا تو انہوں نے اس کو ایک چیپل کے اندر، ایک چھوٹی سی عبادت گاہ، عیسائی عبادت گاہ کے اندر تبدیل کیا تھا، اور سینٹ جوزف چیپل کے نام سے، لیکن پھر جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ 1960 کی دہائی میں دوبارہ 1800 کی دہائی میں یہ دوبارہ اپنی شکل میں آیا، اور پھر سن 1900 کے اواخر میں 1960 یا 1970 کے قریب اس کو صحیح سے تعمیر کیا گیا، اور پھر یہ ان کی ملکیت کے اندر چلا گیا۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. فبالله كم تستطب القروح، ويبرأ جروح الكسير الجريح، وينشف
المنشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. کہ طریقت کے راستے پر چلتے ہوئے درویشوں کی حلیے کو تصویروں کے اندر پیش کیا گیا ہے کہ ان کا لباس کیسے ہوتا تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا اور اس سے متعلق ساری تفصیلات جو ہیں اس میں دکھائی گئی ہیں، اور ان کے خاکے بنائے گئے ہیں مجسمے قسم کے کہ جس میں ان کے لباس، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے اور کیسے وہ یہ سارے اعمال کرتے تھے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. تو اس کو ایک مجسموں کی شکل کے انداز میں پیش کیا گیا ہے ان کے لباس کے ذریعے، اور ان کے عادات و اطوار کو یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح. یہاں پر یہ تفصیلات عربی، فارسی، ترکش، ہنگیرین اور انگریزی زبانوں کے اندر تفصیلات لکھی ہوئی ہیں جگہ جگہ پر، اور عربی رسم الخط کی بھی چیزیں یہاں پر ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ تفصیلات کے ساتھ ساتھ کچھ اقوال وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہیں. واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح. إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح. ليطوى زمان بائس شحيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. یہ مزار کے ساتھ نیچے تاخانہ میں ملحقہ ایک ایگزیبیشن سینٹر ہے جس کے اندر عثمانی دور کے اندر جو ہنگری کے اندر ترقیاتی کام ہوئے تھے اس کے حوالے سے مختلف کاموں کو تصویری انداز سے پیش کیا گیا ہے، جیسے ٹنل بنائے گئے ہوں یا کوئی سمندر کے کنارے کوئی بندرگاہ وغیرہ بنائے ہوں، تو اس کو تصویری خاکوں کے ذریعے سے پیش کیا گیا ہے. وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. یہ بداپست کے اندر ایک مشہور دنوبی ریور ہے جس کے اوپر کئی سارے پل بنائے گئے ہیں، اور اس کے دائیں اور بائیں طرف یہ مختلف عمارتیں ہیں، اور اس میں کئی ساری اہم عمارتیں بھی ہیں، اور یہ بڑے بڑے شپس چلتے ہیں دنوبی ریور کے اندر، اور بہت زیادہ تعداد میں ہیں لوگ ان شپس کے اندر ٹکٹ لے کے بیٹھتے ہیں اور ان مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اس کے اندر سفر کرنے کے ساتھ ساتھ لوگ انہی شپس کے اندر لنچ اور ڈنر وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ آتے ہیں اور اس شپ کے اندر بیٹھ کر اس علاقے کی سیر کرتے ہیں. یہ بائیں طرف پر بہت ساری عمارتیں ہیں، اس میں کافی ساری سرکاری عمارتیں بھی ہیں، اور دائیں طرف یہ دنوبی ریور ہے. قال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير
سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح.